ہاں جی السلام علیکم جی ماشاء اللہ. آج پاک یونٹی کی طرف سے آپ کو ایک ایسی معزز شخصیت سے تعارف کروائیں گے جن کا اسٹاک ہوم کی مختلف آرگنائزیشنز کے حوالے سے ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پوری سوسائٹی کو ان کے متعلق اویئرنیس ہو. ہمارے ساتھ آج جعفر علی مغل صاحب. ویسے تو یہ مختلف آرگنائزیشنز کے حوالے سے ہمیشہ بہت زیادہ پاپولر رہے ہیں لیکن ان کی کنٹریبیوشن چند ایک آرگنائزیشن ہیں جن میں سے ERF جس کے پلیٹ فارم کے اوپر آج میں بھی موجود ہوں اور ہمارے دوسرے دوست بھی موجود ہیں. اس تنظیم کے آغاز کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تنظیم کے متعلق باقی کی ساری چیزیں بھی وہ آپ کو خود ہی اپنی زبانی بتائیں. جناب جعفر علی مغل صاحب. شکریہ بھائی صاحب. وہ میں نے 1998 میں ہم لوگوں نے جب فورینا دے پاکستان ایئر بنائی تو میں ان کی بانیوں میں سے ہوں. تو 98 میں جب ایک رول تھا شاید ابھی بھی ہو جب بچر کا کمیون سے جب آپ بیدرا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ کسی فربند کے مدلم ہوں اور اس سلسلے میں نے مختلف جگہ کوشش کی سرچ کیا کہ کون سی فربند جو ہمیں اپنا مدلم بنائے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے امیگرنٹ رکس فبون جب اس کا سیتے یعنی کا اس کا ہیڈ کوارٹر یا دفتر جو تھا کنسلی وہ تھا ادھر بوروس میں. تو میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا پھر انہیں پیپر وغیرہ کر کے جو پروسیس تھا اس سے ہم لوگ میڈلمس کاپ لی. پھر اسی سال جو اوش میں ERF کی تھی اس میں میں وائس پریزیڈنٹ بنا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 1998 نیتن ہونا نیتی ہوتا. اس کے بعد سے 2011 تک میں رہا وائس پریزیڈنٹ. پھر 2012 میں پریزیڈنٹ بنا وڈ فورن دے امیگرنٹ رکس فبون. اس سے پہلے میرے سے پہلے ایک وڈ فورن دے وہ اسپین کے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ کس چیز کا مخفف ہے ERF؟ امیگرنٹ تاناس رکس فربند. اور یہ امیگرنٹ تاناس رکس فربند کا جو ہے مین مقصد یہی ہے کہ بھئی مختلف فرینگر مون کلتورل فرینگر کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کسی جگہ عراق اس کا فریننگ ترکیز کا فریننگ یا فربند یہ فربند ہے مختلف ملکوں کے لیے کہیں سے بھی کسی کلچر سے بھی تعلق رکھے تو وہ مدلم بن سکتے ہیں. اور اس کا جو ہے یہ ہماری بیسیکلی ابھی تو ہم لوگ اتنے اس میں ایکٹیو نہیں رہے لیکن یہ ہم لوگ جو فشلاگ ہے جب کوئی بھی قانون وغیرہ جو امیگرنٹن کے لیے بنتا ہے سویڈن میں اس میں فشلاگ ہم سے مانگتے تھے ہم لوگ بیچتے تھے تو اس پہ وہ اپنی رائے ہمارے سے مانگتے تو ہم دیتے تھے. اور اسی لیے اکثر میرا آنا جانا ریجننگ کانسلیٹ میں مختلف سیمینار وغیرہ یا کانفرنس یا خاص کر رپورٹس مختلف جو ہوتی ہیں ان میں ہمیں بلاتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ڈیلمی ہے کہ دل کا خون فار میگرا خون اس کا مخفف یہ ہے. تو وہاں پہ جا کے ہمیں جو اپنے اور جتنی بھی رپورٹ انواندرا کے بارے میں امیگرنٹن کیسے آئے کیسے آتے ہیں جو بھی کرنٹ افیئر ہوتے ہیں امیگرنٹن کے وہ اس پہ ہم لوگ مختلف لوگ اس پہ رپورٹ بناتے ہیں. تو یہ کتنی آرگنائزیشن تھی جب سٹارٹ میں آپ نے شروع کیا تو یہ کس لیول سے شروع کیا اور اس میں کتنی ممبرز آرگنائزیشنز اس میں شامل تھیں شروع میں اس کی کہانی یہ 1973 میں یہ بنی ہے اور اس میں 2 بندے تھے. ایک تھا پولینڈ کا اس کا نام تھا مجھے بھول گیا اس کا نام اور دوسرا بینیتو تھا. یہ دونوں دوست تھے اور انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا
اور اس کے بعد یہ آپس میں ان کے سلسلہ ٹھیک نہیں رہا تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ کر دی. ایک ریکسverbund Immigranternas Riksverbund, دوسرا Immigranternas Centralverbund. تو Verbund Centralverbund ابھی بھی اسٹاک میں ہے اور یہ دوسری شفٹ ہو گئی تھی بروس میں یوتیبوری میں. اور جب میں اٹھ فورن بنا تو میں نے اس کو ادھر کانسلی کو شفٹ کیا ادھر اسٹاک میں. اس دور سے آپ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے کتنا تعاون اسٹیٹ کا آپ کو حاصل رہا اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں اس کو اس پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے؟ جب میں نے ٹیک اوور کیا یا جب مجھے یہ انسوار ملا ذمہ داری ملی تو اس وقت ہمارے پاس صرف 9 میڈلم فرینگر تھی. تو سب سے پہلا میرا جو تھا ایم بھی یہی تھا کہ اس کو بڑھانا ہے. تو اس میں اللہ مغفرت کرے سائیں رحمت کو اس کو میں نے وہاں پہ جاب دلوائی. ہمیں استعد ملی گورنمنٹ سے اس کی. تو اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا کیونکہ مجھے جب یہ ذمہ داری ملی مجھے سوائے ایک وہ اونٹ فورن کلبہ کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں ملی. پھر یہ میں نے اور رحمت سائی نے مل کے اس کو مطلب پہلا تو 1 سال ہم نے یہ لگایا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ERF بھی کوئی چیز ہے. اسٹاک ہوم میں کسی کو پتہ نہیں تھا. تو اس لیے سائیں رحمت اکثر مختلف جگہ میٹنگز میں جاتے تھے اپنے بارے میں بتاتے تھے. پھر اسی لیے ہمیں آہستہ آہستہ ہم نے بڑھائی اپنی میڈلم اسکاف بڑھائی اور وہ ہمارے پاس 32 تک آرگنائزیشنیں چلی گئی 2 سال کے اندر. تو اس دور سے لے کے آج تک جتنا بھی کنٹریبیوشن آپ کا ہے سائیں رحمت کا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہاں اس میں کام کے حوالے سے کوئی کمی بیشی رہ گئی یہ آپ اس کی کارکردگی سے آج کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ جہاں آج یہ کھڑی ہوئی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ میں بہت جو میرا تجربہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خاص کر اونٹ فورن اسکاف کو چھوڑیں. جی مطلب آرگنائزیشن اگر نقصان میں جا رہی ہے گھاٹے میں جا رہی یا اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے پھر بھی وہ اپنے اونٹ فورن اسکاف نہیں چھوڑتے. میں وہ بندہ ہوں. میں نے پہلے بھی 2 بار فورن پاکستانیئر کی اونٹ فورن اسکاف چھوڑی ہے اور کسی کے خلاف نہیں تھی. ہاں میرا ہمیشہ تھا کہ فرنیل سے کرو ایک جگہ پہ مت بیٹھو کیونکہ بندہ انسٹنکٹ ہو جاتا ہے سوچ میں دودھ ہو جاتی ہے نئی آئیڈیا نہیں ملتی ہے. تو اس لیے میں 2012 سے لے کے 2016 تک اونٹ فورن دے رہا. پھر میں نے ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ تھا وی سے اونٹ فورن دے اس کا تعلق گمبیا سے تھا تو اس کو دی. تو ابھی جو ہے سلسلہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب اب ایک ٹائم ابھی ایسا آ گیا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا تھا لیکن انسوار آپ کا ختم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ اونٹ فورن دے رہے تو انسوار ہے اس کے بعد نہیں. آپ کا حق بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو اٹھا کے ایسی جگہ یا اس بندے کو دے دیں جو اس کو آگے مزید لے جا رہے ہیں. تو مجھے ابھی محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے کوشش کی ہے جو میری اپنا منشا تھی کہ بھائی یہ ایسا ہو تو بھائی ابھی ویسا ہی ہوا ہے ماشاءاللہ. میں نے پورا تعاون کیا ہے نئے اونٹ فورن سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے جانے سے اونٹ فورن جانے سے یا کسی کے بھی جانے سے یہ چیز ختم نہیں ہو. ظاہر ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ اس آرگنائزیشن کے بانیوں میں سے ہیں اور آپ اس کے ہمیشہ ویل وشر تھے اور رہیں گے. جیسا کہ آپ اس کمیونٹی کے بانیوں میں سے ہیں اور آپ ہمیشہ سے اس کمیونٹی کے بھی ویل وشر رہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے تجربے سے اس کمیونٹی کے حوالے سے کچھ اچھا پیغام دیں جو ہم سب کو ساتھ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ یکجا ہوں اور ایک کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے جو آلموسٹ نیوٹرل ہو جس کو کسی چیز کی لالچ کوئی پریشر یہ نہ ہو. تو اس میں ایک جو آپ کی یہ جو آرگنائزیشن پاک یونٹی اس کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں
फेस बुक पे कि आप मुख्तलिफ जाके लोग इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें मैसेज बेसिकली यही है कि भाई हमें इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए बेशक। हर तरह से। बेशक। इसके साथ ही नाज़रीन छोटा सा पाउज़ लेंगे। पाक यूनिटी आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेगी। ये आपसे अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।